مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا جو شخص عصر کے بعد یہ سورت صرف 3 بار پڑھتا ہے فرشتے اس کا گھر اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں، اس کے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام میں دین رحمت ہے اور قرآن کریم اس دین کا سب سے بڑا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے رہنمائی کا مکمل نظام ہے۔ ہر سورت، ہر آیت، ہر لفظ اپنے اندر بے پناہ نور، حکمت اور تاثیر رکھتا ہے۔ قرآن کی مختلف سورتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیا میں سکون، راحت اور برکت حاصل ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات نصیب ہوتے ہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک انتہائی طاقتور، جامع اور بیداری دلانے والی صورت کے بارے میں ہمارا آج کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت نہ صرف قیامت، جزا و سزا اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتی ہے بلکہ روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے، انسان کو اپنی زندگی کا مقصد یاد دلاتی ہے اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اور اہل دل اس سورت کو خصوصی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب، بخشش اور رحمت کے طالب رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کا ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد خلوص دل سے صرف 3 بار اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو روایات اور تجربات کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ فرشتے اس کے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ شخص اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ان افراد کے لیے خاص ہے جو رزق کی تنگی، پریشانی، بے سکونی یا کسی بھی قسم کی روحانی کمزوری کا شکار ہیں۔ عصر کے وقت کی عبادت ویسے بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے اور جب اس وقت میں اس جیسے پر اثر کلام کو بار بار دہرایا جائے تو روح میں عجیب سکون اور دل میں عجیب نور پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب نہ صرف انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر بے شمار معانی، حکمتیں اور روحانی راز لیے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہماری دینی، دنیاوی اور اخروی معاملات کی رہنمائی کے لیے کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کی متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ عصر میں فرمایا، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ قرآن مجید کے ان جملوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب انسان کو گمراہی، جہالت اور اندھیرے سے نکال کر ہدایت، علم اور روشنی کی طرف لاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس گھر کو رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورت مبارکہ کی تلاوت کو ترک نہ کرو کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو شخص ہمیشہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن مجید سے یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے
اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل اور اس سے تعلیم دینے کے بے شمار فضائل فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قرآن تمہارے حق میں بھی دلیل ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، یعنی اگر تم اسے پڑھا سمجھا اور اس پر عمل کیا تو یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا، ورنہ تمہارے خلاف۔ قرآن پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، چاہے انسان اس کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا تک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تصور کریں اگر ایک آیت میں 20 یا 30 حروف ہوں تو کتنی نیکیاں حاصل ہوں گی، اور اگر کوئی روزانہ ایک رکوع یا ایک پارہ تلاوت کرے تو اس کے اجر کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بھی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اور ہم قرآن میں سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی پریشانی۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس سے تعلق انسان کو سکون، راحت اور شفا عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی کتاب خود بندے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ ناظرین محترم، یہ ایسی پیاری کتاب ہے جو بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبزہ اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگی میں امید کی شمع روشن کرتی ہے اور روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے اتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء و مفسرین پیدا کر دیے جن کا شب و روز قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب شخص روئے زمین پر اور کوئی بھی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو کہ خدا کے اس نظام کا حصہ ہے جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر اور برتر کتاب ہے۔ اس کی صداقت اور حقانیت روز روشن کی طرح یا ہے، اس کی حلالیت و شیرینی اور اثر افرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام
کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ تو ٹھیک ہے، اس طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کرے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، اور کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھنا اپنا معمول بنائیے، کیونکہ ناظرین جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ اور آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے صرف 3 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کا گھر فرشتے رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو پورا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام اور رب کی آخری سمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت و برکت شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیت میں تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورۃ النبا ہے۔ سورۃ النبا قرآن کریم کی 78ویں سورت ہے اور پارہ نمبر 30 میں واقع ہے۔ اس کا آغاز سوالیہ انداز میں ہوتا ہے۔ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر قیامت کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے کہ کس طرح وہ دن سب کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ مفسرین کے مطابق النبا کا مطلب ہے بڑی خبر، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کا مرکزی پیغام توحید، قیامت اور جزا و سزا کا اثبات ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے مکمل انصاف ہوگا۔ سورۃ النبا کی آیات 1-5 قیامت کے بارے میں لوگوں کے اختلافات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی قیامت اور قدرت کی نشانیاں جیسے زمین، پہاڑ، نیند، ریت و دن، آسمان، بادل اور بارش کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17-20 قیامت کے دن کی ہولناک کیفیت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21-30 گنہگاروں کا انجام، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آیت نمبر 31-36 نیکوکاروں کا انجام، وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ آیت نمبر 37-40 اللہ کی عظمت اور اس کے سوا کسی کو شفاعت کا نہ ہونا۔ اگر آپ روحانی سکون، رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور اللہ کی خاص رحمت کے متلاشی ہیں تو یہ وظیفہ ضرور اپنائیں۔ ناظرین کرام، سورۃ النبا قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور یہ سورت مبارکہ رزق کی فراوانی کے لیے بھی بہترین صورت ہے، کیونکہ یہ رزق کی تنگ دستی کو، مالی پریشانی کو بھی ختم کرتی ہے، انسان کو تمام تر پریشانیوں اور غربت سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ سورت مبارکہ کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنی ہے، تو اس سورت مبارکہ کو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز عصر ادا کر دیں تو اس کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ النبا کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا سامان پیدا کرے گا کہ غربت و افلاس اور مالی پریشانی، رزق کی تنگی سب دور ہو جائیں گی۔ اس کی تلاوت کرنے والے کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، انشاءاللہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، فرشتے اس کے گھر میں رحمتوں کے ڈھیر دیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی
حاجت ہے آپ نے اس کی نیت کر کے اس کا دل میں تصور کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ سورۃ النبا کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو سکے اور آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات گناہوں کی شامت کی وجہ سے وظائف اثر نہیں کرتے، پھر لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، تو اس لیے آپ نے بھی استغفار لازمی کرنا ہے، اور جو استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اثار میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل کرنے سے گھر میں عجیب سکون اور راحت کا نزول ہوتا ہے، خوابوں میں روحانی بشارتیں، رزق میں کشادی ہوتی ہے، قرض داروں کے قرض ادا ہو جاتے ہیں، دل کی سختی ختم ہوتی ہے، اور نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جس سے فرشتے اس کے گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں اور اس عمل کو کرنے والے کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، یقیناً آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔